4 نومبر منگل کے دن کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے. عمران خان کی ملاقاتیں ہوئی اور عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ایک دفعہ پھر دنیا میں 562 شخصیات میں شامل ہوئی. اور خان کی جو بہنوں سے ملاقات میں آج کیا اہم پیغامات آئے اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ معاملات بڑے اہم ہو گئے. سہیل آفریدی کی محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس سے بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے, بڑے اہم فیصلے بھی ہیں. اور ابھی جو اگلا مرحلہ نومبر اپنا رنگ دکھا رہا ہے, 10 سے 15 نومبر ملک کی تاریخ کے سخت ترین دن, اس میں 27ویں ترمیم کی منظوری میں مارشل لا یا ریورس بالکنائزیشن ماڈل, یہ ایک بہت اہم تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. صحافیوں کی گول میز کانفرنس میں بھی بڑے دلچسپ انکشافات آئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے نوبل پرائز کو پاکستانی میڈیا میں خبریں کیوں رکوائے گی. لبیک سے لاتعلقی پر بھی مزید پریس کانفرنسز آ رہی ہیں. اور زرداری خاندان کی سرکاری خرچ پر عیاشیاں, بلاول اور بیٹی بھی ساتھ. 27ویں ترمیم پر کیا یہ فیصلہ کریں گے. مصر میں جنرل عبدالفتاح السیسی نے, ڈکٹیٹر نے, شیخ مصطفیٰ کو فرعون پر تنقید کرنے پہ گرفتار کر لیا. تفصیل سے تمام خبروں کی بات کرتے ہیں. عمران خان کی بہن ڈاکٹر عظما کی آج عمران خان سے ملاقات ہوگی اور اس میں محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس انہیں حکومت سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی مکمل طاقت دی. اگر حکومت رابطہ کرے گی, فیصلہ یہ کریں گے کہ بات چیت کیا کرنی ہے. تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں انہیں عمران خان نے تمام رابطوں سے منع کیا, روک دیا, اور خان کے بڑے سخت پیغامات آئے. سہیل آفریدی کی خاص طور پر جو شہباز شریف سے بات چیت اس پہ عمران خان نے کہا کہ ان کے کیا اختیارات ہیں, ان کی کیا اوقات ہے, وہ آپ سہیل آفریدی کی جو ملاقات کے میں پوچھ کے بتاتا ہوں, آپ کو یاد ہوگا, وہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں. عمران خان نے اپنے پیغامات اور پارٹی کی ہدایات کے لیے سلمان اکرم راجہ کو یہ کام سونپ دیا کہ وہ یہ پیغامات پہنچایا کریں گے. آج بڑی شدید بارش تھی, عمران خان کی بہنوں کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی تھی. وہاں پھر فیکٹری ناکہ کے قریب انہوں نے وہاں دھرنا دیا اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر عظما کی ملاقات کے لیے اجازت ملی. عمران خان نے تمام ایم این ایز, ایم پی ایز کو اڈیالہ جیل آنے کا بھی کہا اور یہ کہا کہ میں نے کسی کو منع نہیں کیا کہ یہاں نہ آئیں. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے باہر بھی دھرنے دینے. اور اس پیغام کا جو سب سے اہم حصہ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کے حوالے سے تھا, جس پر جو ابھی بہت بڑی ملاقات سہیل آفریدی کی محمود خان اچکزئی کے گھر میں ہوئی. یہاں پر ایک تو ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں آپریشنز پر, اور 27ویں آئینی ترمیم میں صوبائی خود مختاری. یہ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی واردات ہو رہی ہے. اس کو کچھ اور معلومات اس کے ساتھ جوڑ کے کہ یہ ماڈل کیا بنایا جا رہا ہے. ابھی جو خیبر پختونخوا میں آپ پہلے خبر سننے سے اندازہ کریں کہ تعلیمی بورڈ کے امتحانی نظام کو وفاقی ادارے کے کنٹرول کے لیے سمری بھیجی گئی. خیبر پختونخوا کے جو بورڈ کے اختیارات ہیں, امتحانی نظام ہے, وہ وفاق نے کہا ہم اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں, تو وہاں صوبائی وزیر تعلیم ارشد ایوب نے اس کو واپس کیا, اس واردات کو روک کر سمری واپس بھیج دی. اب یہ چھوٹی سی خبر نہیں ہے, اب یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. دیکھیں, صوبے کی طرف سے ابھی ان کے پاس خبریں آ چکی ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے پاس, کہ خیبر پختونخوا میں جس طرح یہ تمام معاملات پر قابو پانے کے لیے جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں, اب اس کی مزاحمت ہوگی. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کی بقا, سلامتی اور ترقی کے لیے 27ویں ترمیم ہے جو ہم نے 30 نومبر سے پہلے منظور کرنی ہے, تاکہ آرمی چیف کو اہم رول دیا جائے, ریٹائرمنٹ سے پہلے پورے نظام کو کنٹرول میں لیا جائے. میجسٹریٹی اختیارات ایسے لوگوں کو, مطلب کسی عام شخص کو بھی آئینی عدالت کا یہ اختیار دے کے بڑھا سکتے ہیں, اور وہ کسی کو بھی گرفتار اور جیل میں ڈال سکتے ہیں. خیبر پختونخوا میں یہ سب سے بڑی ریزسٹنس اور مزاحمت اسی لیے ہوگی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستانی صوبوں پر وفاق کی طرف سے یہ ایک ایٹمی حملہ کیا جا رہا ہے. آئین کا جو قتل عام ہے, یہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ ہائی کورٹ میں بھی جسٹس ارباب محمد طاہر نے سلمان اکرم راجہ کی آج ملاقات کروانے کا حکم دیا, لیکن اڈیالہ جیل نے پچھلی دفعہ کی طرح آج بھی تسلیم نہیں کیا. سلمان اکرم راجہ اس کیس میں بطور وکیل عمران خان سے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ بندش پہ ملنا چاہ رہے تھے, اس درخواست پر خود جج نے کہا, لیکن ملاقات نہیں ہونے دی. یہی بات محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس نے جو آج ملاقات نہیں کی کہ 825 دن ہو گئے خان کو جیل میں. اب ہم نے مزاحمت کو کس لیول تک لے کے جانا ہے کہ 12 تاریخ کو جو صبح خیبر پختونخوا میں جرگہ ہے, صوبائی اسمبلی میں منعقد کیا جائے گا, تمام سیاسی جماعتیں, قبائلی مائدین, سب کو بلایا جا رہا ہے. اس کی وجہ کہ یہ جو انگریز کا چھوڑا ہوا ایگزیکٹو میجسٹریٹی نظام, اور یہ جو جس طرح آپ کو پتا ہے 26ویں ترمیم پہ عمران خان نے کہا تھا قوم اکٹھی ہو کے نکلے, اب 27ویں پر یہ مجبوری ہوگی نکلنا, مزاحمت. اور اس میں مذاکرات کا کوئی دور تک عمران خان نے آپشن نہیں رکھا. وجہ کہ عمران خان نے کہا جب بھی مذاکرات کریں اسٹیبلشمنٹ مزید تحریک انصاف پہ مظالم ڈھاتی ہے, کیونکہ سارا کنٹرول فرد واحد عاصم منیر صاحب کے پاس ہے, اور یہ جتنا ظلم اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے عاصم منیر کے دور میں ہو رہا ہے, جو دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ جانا بچے نہ عورتیں نہ بزرگ کو چھوڑا جائے. ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر کے مریض ہیں, جیل میں اس لیے ہے کہ وہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑنی. آج وہ تحریک انصاف چھوڑ دیں تو انہیں عام معافی مل جائے گی, جو نہیں چھوڑے گا اس پہ ظلم کی انتہا کی جائے گی, اسے کہتے تنہائی میں ڈالا, جیسے بشرا بی بی. اب اسی لیے عمران خان نے کہا کہ اب عاصم منیر سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی, مزاحمت ہوگی. اور بڑی تفصیل سے عمران خان نے یہ پیغام بھیجا, اور عمران خان کا سب سے جو اہم پیغام کا حصہ تھا, دیکھیں اس میں 2 لفظ تھے کہ غلامی نہیں, یا آزادی یا موت, اور کوئی چیز قبول نہیں. اب تحریک انصاف جماعت کو بھی خاص طور پر عمران خان نے کھل کے بتایا, اور یہ فیصلہ آپ کو کیوں نظر آئے گا میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ معلومات مل چکی ہیں کہ جو مزاحمت خیبر پختونخوا سے آئے گی, اب وہ معاملہ بغاوت اور علیحدگی کی طرف چلا جائے گا. یہ بڑے غور سے سنیں, کیونکہ 27ویں ترمیم کا جو فارمولہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے بغاوت یا علیحدگی کا معاملہ, یہ بہت بڑا معاملہ ہے. کہ احتجاج کی جو کال ابھی تک آپ کو نظر نہیں آ رہی تاریخ اور مقام, یہ اسی لیے ہے کہ یہ بڑے لیول کا احتجاج, فائنل احتجاج ٹائپ, جس میں بھرپور طاقت سے پورے کے پی کو نکالنا, بلوچستان پنجاب کو کھڑا کرنا, پنڈی اسلام آباد کے لاکھوں لوگوں کو لانا, یہ ریاست کو پھر ظاہر اس کی طرف سے جواب آئے گا. اب ریاست کا بھرپور طاقت سے جواب یا مطالبات تسلیم, 2 ہی آپشن ہے. تو پھر ثانیہ مرید کا 26 نومبر کو آپ 10 گنا تقسیم کر لیں اور ضرب کر لیں. اب اسے روکنے کی ظاہر کوشش کریں گے. ایک انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو تحریک انصاف چھوڑ کر جانے والے, ان کی ملاقات کروائی, اسی کا تسلسل تھا کہ عمران خان تک یہ پیغام پہنچے, وہ پہنچ گیا. عمران خان نے ابھی پچھلے 3 سال میں دیکھیں پہلی دفعہ بھرپور عوامی طاقت کہ مزاحمت کے لیے ایک نوجوان جو سہیل آفریدی کی صورت میں آپ کو نظر آیا, اس کے ساتھ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس کھڑے. اب علی مین گنڈا پور 2 سال تک اسٹیبلشمنٹ کی تمام باتیں مانتا رہا, وزیر اعلیٰ بھی رہا, اور اس کی وجہ سے خان کی قیادت 820 دن ہو چکی. لیکن اب جو موجودہ قیادت تحریک انصاف کی قیادت تھی, جو کہ آپ کو پتا ہے 26ویں ترمیم کی خاص مخالفت نہیں کر سکی,
مرکزی قیادت کی کوئی عوامی ایکشن بھی نظر نہیں آیا. اب یہ بھی مجبور ہوں گے کہ تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے جڑیں، کیونکہ جو حالات بن چکے ہیں اس میں اب لانگ مارچ یا یہ بڑی کال یہ نہ صرف اقتدار کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے بلکہ معاملہ اس سے بہت آگے جا سکتا ہے. اس میں آپ معاشی حالات بھی جانتے ہیں، عوام کی حالت کا بھی آپ کو پتہ ہے، مشرق مغرب کے بارڈر کا بھی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، جنریشن زی کے جو نوجوانوں کی بے روزگاری، عوامی مسائل جس پر ہر وقت اب اسٹیبلشمنٹ کو ایک انقلاب کا خطرہ ہے. بنگلہ دیش، انڈونیشیا، نیپال، سری لنکا ہمارے چاروں طرف ہو چکا ہے. اب یہ معاملہ اگر یہاں سے اٹھ گیا، کیونکہ امن و امان کے حالات بھی بڑے خراب ہیں، کالعدم تنظیموں کے ساتھ 62,000 آپریشن 2025 میں ہو چکے ہیں، تو دونوں صوبوں میں ایسا کوئی معاملہ اٹھ گیا، عوام کی بڑی تعداد میں اس طرح شرکت ہوئی، تو پھر ظاہر ہے ریاست کی طرف سے طاقت کا استعمال کیا جائے گا. اب ریاست کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ماڈل استعمال کیا جا رہا ہے وہ اب آپ سمجھیں، اسے ریورس بلکنائزیشن ماڈل کہا جاتا ہے. یعنی بلکنائزیشن ماڈل ایک ماڈل اور ایک اس کا ریورس، یہ دو ماڈل ہیں. یہ دو ماڈل دو ممالک میں استعمال ہوئے. جو بلکنائزیشن ماڈل تھا وہ تھا یوگوسلاویا میں، اور جو ریورس بلکنائزیشن وہ روس یا سوویت یونین میں. اب یوگوسلاویا میں پاکستان کی طرح مختلف اقوام پہ بٹی ہوئی ایک ریاست تھی جس میں سربین تھے، کرویشین تھے، بوزنین تھے، میسیڈونین تھے اور مونٹی نیگرو سلواکیا. جس طرح آپ پاکستان میں سندھی، پنجابی، بلوچ، پختون، کشمیری، پھر مسلکی اعتبار سے شیعہ سنی وہابی بریلوی، بڑی لمبی چوڑی تقسیم ہے. اب بلگراد میں وہاں پر سیرین کا قبضہ ہوا، ریاست کے اندر بغاوت ہوئی اور 7 آزاد ممالک جنگ عظیم کے بعد بنے. بلغاریہ، سربیا، یونان، مونٹی نیگرو، البینیا، یہ 7 ممالک بن گئے. یہ جو تقسیم تھی قومیت لسانیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، اس میں بیرونی مداخلت بھی تھی، نیٹو امریکہ کی بھی، اور سب سے بڑھ کر جو مرکز کی زیادتی تھی، جو کام بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا، مشرقی پاکستان جن کا رہنا سہنا آپ کو پتہ لباس مغربی پاکستان سے مختلف تھا. لیکن اب اس معاملے کو کنٹرول کرنے کے جو روس نے کیا، اسٹالن نے ان تمام صوبوں کو، ریپبلکنز کو اپنے ملک میں تعلیم، معیشت، مقامی عدالتیں سب کچھ اپنے ماتحت کی. جیسے یوکرین، بیلاروس اور ساری ریاستیں ازبکستان برائے نام موجود تھیں، لیکن سوویت یونین کا اپنا ایک اس کو مرکز کا کنٹرول تھا جو ماڈل تھا. اور اس کے بعد یہ سارے ممالک 16 ممالک میں ٹوٹ گیا، جو سوویت یونین مضبوط ترین فوج ہونے کے بعد بھی. اب آپ آ جائیں پاکستان میں، جہاں 18ویں ترمیم میں پیپلز پارٹی نے صوبوں کو خود مختاری دی کہ صوبے اپنا بجٹ بنائیں، وفاقی عدالتیں بنائیں، تعلیم، صحت مقامی سطح پہ کریں. وفاق کو NFC ایوارڈ دیا. لیکن 27ویں ترمیم میں وفاق اب وہ تمام اختیارات واپس لے رہے ہیں. صوبے کا بجٹ وفاق طے کرے گا، تعلیم اور صحت صوبے کی وفاق کے کنٹرول میں ہوگی. یہاں کی عدالتیں جیسے پشاور ہائی کورٹ ہے، بلوچستان ہائی کورٹ ہے، یہ غیر مؤثر ہوں گی. صوبے کے وزارت اعلیٰ کا صرف نام ہوگا، وزارتیں غیر مؤثر ہو جائیں گی. ان کے پاس صرف برائے نام طاقت ہوگی، باقی تعلیم صحت سمیت تمام طاقت کا مرکز وفاق اپنے ہاتھ میں 27ویں ترمیم میں. یہ جو ڈرافٹ ہے میں اس کے مطابق بتا رہا ہوں. اس میں آرٹیکل 160 آپ دیکھیں، مالی خود مختاری، صوبوں کی ترقی، تعلیمی صحت دیکھیں، انصاف کی مطلب جو تمام جو وفاق کے پاس، پھر 243 آرٹیکل فوج کے جو دفاع اور داخلہ یہ دونوں کنٹرول میں، پھر چاروں صوبوں میں آرٹیکل 213 اور 191 میں عدلیہ کی خود مختاری کو اتنا محدود کرنا کہ ایگزیکٹوز کے ذریعے عدالتوں میں اسپیشل ٹریبیونلز بنائیں جو کہ لوگوں کے انصاف کے نام پہ سیاسی مقدمات، چھوٹے بڑے کیسز سارے فیصلے ہی کریں. مطلب مجسٹریٹ لیول پہ کوئی وکیل بھی بٹھا دیں آپ. اب یہاں آپ نے الیکشن میں دیکھا تھا 3 MPA 3 چلا تھا، مجسٹریٹ جس کو چاہے اغوا کر لے، جس کو چاہے جیل میں ڈال دے، یا دفعہ 144 جو ہے، تو عدالتیں تو سنتی نہیں پہلے بھی. اب الیکشن کے معاملات میں اسی طرح 27ویں ترمیم کو کہ چیف الیکشن کمشنر کو مقرر کرنے کا اختیار براہ راست وزیر اعظم کو دے دیا جائے، وفاق کو دے دیا جائے اور اپوزیشن کو فارغ ہی کر دے بیچ میں سے. پھر نگران حکومتیں جو الیکشن کے دنوں میں بنائی جائیں ان کی مدت ہی نہ رکھی جائے، 3 مہینے 6 مہینے، جب مرضی، لمبا کام، مطلب اگلا الیکشن کروانا ہی نہ پڑے. یعنی حکومت آپ گرا بھی دیں تو اگلی حکومت جو نگران ہو وہ جتنی چاہے مرضی سے اگلے 5 سال بھی گزار دیں. تو یہ جو 18ویں ترمیم جسے ذوالفقار علی بھٹو یا 73 قائم دے کے گیا، یا 18ویں ترمیم بعد میں آئی ہے، بینظیر بھٹو نے جو جمہوریت کے لیے قربانیاں دیں، پیپلز پارٹی کے پاس یہ 18ویں ترمیم ہی ایک کارنامہ تھی جو 27ویں ترمیم میں آصف زرداری مکمل طور پہ مفلوج کر رہا ہے. بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ آزاد کشمیر کی حکومت اور سندھ میں کچھ ریلیف NFC ایوارڈ پہ. اب یہ 27ویں ترمیم یاد رکھیں صرف خیبر پختونخوا کے لیے، تحریک انصاف کے لیے نہیں ہے. اس میں پیپلز پارٹی اور سب سے بڑھ کر نون لیگ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ جو صوبائی معاملات ہیں وہ وفاق کے اندر جانے کا مطلب ہے کہ پنجاب میں وزارت اعلیٰ بھی غیر مؤثر، وہاں طاقت کے سارے مراکز وفاق کے پاس چلے جائیں گے، تو صوبائی خود مختاری کی بھی ختم ہو جائے گی. اب نواز شریف نے 27ویں آئینی ترمیم پہ، اسی لیے ابھی تک کوئی بیان، کوئی پریس کانفرنس نہیں، بلکہ ان کے رہنما نواز شریف کے قریبی بھی کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم تو آ ہی نہیں رہی. اندر سے نون لیگ بھی اس کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، عوام میں ان کی حمایت نہیں ہے، احتجاج یہ نہیں کر سکتے، حکومت ظاہر ان کی اپنی ہے، تو ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں. لیکن KP کی حکومت مجبور نہیں ہے. اور سہیل افریدی نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ وزارت اعلیٰ کو تو ہم ٹھوکر مارتے ہیں، ان عہدوں کی ہمیں ویلیو نہیں. تو آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ 27ویں ترمیم سے معاملہ اٹھ جائے گا. یہ 10 سے 15 نومبر گیم چینجر اسی لیے کہا گیا کہ حکومت نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اگر 6 نومبر کو اجلاس نہ کروایا تو پھر 10 نومبر تک 27ویں ترمیم ہر صورت منظور کروانی، 14 یا 15 کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور کروا کے بحث کروا کے اس کو ختم کرنا ہے. اور یہ آرمی چیف کے قریبی دوست کہہ رہے ہیں، محسن بیگ، اس نے پیغام دیا. اور یہ 12 تاریخ کو خیبر پختونخوا میں گرینڈ جرگہ ہے، اس میں بھی فیصلہ ہوگا کہ صوبہ اگر مکمل طور پہ ایسے ہی ختم ہو جائے نا تو پھر رہنا کیا ہے. تحریک تحفظ آئین اسی لیے جدوجہد کو شروع کر رہی ہے، جلسوں کا آغاز کر رہی ہے. تو یہ جو نومبر کے 2 ہفتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اور اس میں ظاہر اسرائیل کا وہ فیصلے بھی ہیں جو 27ویں ترمیم اس لیے بھی ضروری ہے، یاد رکھیں کہ غزہ بھیجنے کا معاملہ اسی پارلیمنٹ اور حکومت سے کروانا ہے، وفاق سے. تو وفاق کو مزید طاقت چاہیے. آج وہ موساد کمنٹری نام کے اکاؤنٹ سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی حکومت فی سپاہی جو سپاہی سولجرز ہیں 10,000 غزہ میں مانگ رہی ہے ڈالرز، جبکہ اسرائیل کہہ رہا ہے $100 دیں گے. تو اس میں مذاکرات ہو رہے ہیں کہ قیمت بڑھائی جائے کہ نہیں. پاکستان کے حالات اب دیکھیں اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ اگر حالات ایسے ہی جاری رہے تو یہ تحریک انصاف نہیں، صرف اس وقت آپ کہہ لیں کہ شمالی کوریا سے بھی بدتر حالات میں چلے جائیں گے. جیسے مصر میں ہے، وہاں دیکھیں جنرل عبدالفتاح السیسی نے فرعون کا گرینڈ میوزیم جنرل عبدالفتاح السیسی نے بنانے کی کوشش کی، شیخ مصطفیٰ نے اس پر فرعون پر تنقید کی تو انہیں واقعہ کے جیل میں ڈال لیا. تو یہ اب آپ کل کو یزید کی بھی آپ تنقید کریں، حکومت آپ کو اٹھا لے گی. احمد نورانی کے بھائی کی اب ایک ویڈیو 5 مہینے کے بعد منظر عام پر آئی اپنی والدہ کے ساتھ.
اور اس ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ میرا احمد نورانی سے کوئی تعلق نہیں ہے, مجھے انہوں نے اغوا کیا, اٹھایا, میرا فری لانس کام ختم کیا. یہ الیکٹریکل انجینئر ہے, یاد رکھیں, نورانی کا بھائی, اور اس کا نورانی اپنے بھائی سے کوئی سیاست صاف سے تعلق نہیں. اس کا لیپ ٹاپ بھی چھین لیا, اس کا موبائل بھی چھین لیا, بینک اکاؤنٹ بھی بند کر لیا. اب اس نے سعودی عرب میں نوکری کے لیے ویزا اپلائی کیا, 9 لاکھ روپے وہاں دیا, 1 لاکھ کا ٹکٹ بک کروایا FINA سے, وہاں سے آف لوڈ کر دیا کہ جی آپ کا نام تو PCL میں, اور پھر وہاں زبردستی حراست میں 10 گھنٹے رکھنے کے بعد چھوڑ دیا. یعنی اب آپ پاکستان سے باہر پیسے دے کے بھی نہیں جا سکتے. 18ویں 19ویں گریڈ کے افسر ڈھونڈے, حلفنامہ ان سے لیں, وہ کون دے گا آپ کو؟ تو اس لیے آپ کا اپنا مستقبل ہے, آپ پرامن انداز میں آپ کو اس جمہوریت, اس قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جو بھی کرنا ہے. آخر میں عمران خان کی جو 562 مسلمان ممالک میں جو عوامی حمایت رکھتے ہیں اس میں نام دوبارہ آیا, اور یہ میگزین نے ملٹری کے کردار کو محدود کرنے اور خان کی بااثر ہونے کی اس 500 لوگوں کی لسٹ میں نام رکھا. یعنی اس کا مطلب تو یہ کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی خان کو نہیں بھولتا, ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, وہ تقی عثمانی صاحب کو دوسرے نمبر میں نام مجھے سمجھ نہیں ہے. بہرحال ایک اور خبر, جو عبداللہ بن سبا جو پاکستان, سوری معاف کیجیے گا غلطی سے گزر آگے, انصار عباسی صاحب, انہوں نے بھی تحریک انصاف کے وکلا کے بارے میں خبر دی. وہاں ہار گئے الیکشن کی, گورننس اور سروس ڈلیوری صحیح نہیں ہے وکلا کے ساتھ, حالانکہ الیکشن وکلا کے تھے باہر کے, لیکن انہوں نے کہا جی گورننس ٹھیک نہیں تھی. اب وکلا کے گورننس کے کوئی تعلق نہیں ہے. انصار عباسی صاحب کو شاید یہ نہیں پتا کہ یہ وکلا کے انتخابات خیبر پختونخوا کی عوام کے انتخابات نہیں ہیں. حکومت نے تو بھی تازہ ترین اس پہ واردات فارمولہ جو بنایا کہ 30 سالہ پریکٹس اور وہ ساری چیزیں انہوں نے بیچ میں رکھی. تو خیبر پختونخوا کی ILF کے تو نوجوان وکلا کے اتنے لوگ ہی نہیں تھے جو الیکشن لڑتے. تو پرانی جماعتیں, عوامی نیشنل پارٹی, پیپلز پارٹی, نون لیگ, یہ موجود تھے. پھر جس انداز میں پلاٹوں کی سیاست, سوسائٹیوں کی سیاست, ہائی لیول کی وکلا کی سیاست, آپ جانتے ہیں 27ویں ترمیم میں دیکھ لیں سارے اکٹھے ہیں. اسلام آباد میں واجد گیلانی تحریک انصاف کا حامی جیتا, جا کے 26ویں ترمیم کے ساتھ جڑ گیا. تو ان کے تو نون لیگ سے بھی حالات ٹائٹ ہیں. لیکن انصار عباسی صاحب نے اس کو جوڑ دیا کس کے ساتھ کہ جی یہ معاملہ تحریک انصاف کی گورننس کا ہے. انصار عباسی صاحب, جس طرح ابھی کا ایک اور ٹویٹ میرے سامنے ابھی آیا کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آج پیچھے موڑ ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی, اسحاق ڈار کو بلا کے کہ جسے معافی مانگنی چاہیے, اس کو لگانا چاہیے وزیر خزانہ, دیکھیں ملک کی تباہی و بربادی. یہ وہ لوگ ہیں باخدا, پتہ نہیں اللہ کو کیسے منہ دکھائیں گے. میں زیادہ کیا بات کروں ان پہ, یہ ہو گئے چند اور ان جیسے, انہیں خیر ان کی مجبوریاں ہوں گی کہ میرے خیال میں کوئی پھنسے ہوں گے بیچارے, کسی نے ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیزیں ہوں جو ہمیں نہ پتا ہوں, تبھی اس طرح اس لیول پہ. ورنہ ابھی وہ ایک نون لیگ کا وزیر کا سیکٹری وہ کہہ رہا تھا پاکستان میں گوگل کروم آ گیا. اب گوگل کروم ویب براؤزر, اب دیکھیں یہ حالات ان کتنے ٹائٹ ہیں بیچاروں کے. تو پتہ نہیں مجبور ہیں یا کیا معاملات ہیں ان کے, اللہ ان کی مشکلات کو بھی آسان کرے اور پاکستانیوں کی بھی. اپنا خیال رکھیں, مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.